اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے. جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. یہ حدیث کچھ مختلف الفاظ میں بھی بیان ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، یعنی مزید وضاحت آپ نے بیان فرما دی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام انسان ایک حالت میں نہیں ہوتے ہیں. تمام انسانوں کے اندر ایک جیسی صفات یا ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی. دیکھا جائے تو دنیا میں ہر انسان ایک مختلف انسان ہے. ہر انڈیویجول ایک اللہ تعالیٰ کی ایک انوکھی تخلیق ہے. کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسانوں کے اندر بہت خیر اور بھلائی پائی جاتی. جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، جب آپ ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو ان کا معاملہ بہت بہترین اور ان کا کام بہت بہترین ہوتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں، وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دیتے جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، جو آپ ان سے امید رکھتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین اصول دے دیا ہے کہ جس طرح کانیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں اسی طرح انسان بھی مختلف ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال. اور پہاڑوں میں سے بھی جدد بید وحمر مختلف الوانها. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. یعنی پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کی شیپس، ان کی دھاریاں وغیرہ. اور پھر وغرابیب سود. کچھ بالکل سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. ومن الناس والدواب والانعام. اسی طرح انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے مختلف الوانہ. ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. کذالک. اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ کائنات کی دیگر چیزوں میں بھی، زمین پر پائی جانے والی اور مخلوقات میں بھی رنگا رنگی ہے. مثلا پہاڑوں کے اندر آپ دیکھیے کہ مختلف رنگ ہیں. اسی طرح پرندوں میں، جانوروں میں، مویشیوں میں. تو کائنات کے اندر پایا جانے والا یہ تنوع کائنات کا ایک حسن ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں اس زمین پر انسانوں کو باہم رہنے میں مددگار ہیں. بہرحال ایک چیز تو انسانوں کا پوٹینشل ہے. کچھ لوگوں کے اندر کام کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ان کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر کم ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. مثلا ایک پہاڑ آپ کھودتے ہیں تو اس میں سے سونا نکلتا ہے، دوسرے میں سے چاندی نکلتی ہے.
اب ہیں دونوں کانے ہی، لیکن دونوں کی قیمت مختلف ہے، دونوں کے اندر پایا جانے والا مٹیریل جو ہے وہ فرق ہے۔ اب اگر بظاہر ان کو کمپیئر کیا جائے تو ایک زیادہ ویلیوبل اور دوسرا کم نظر آتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، دوسرا پہلو دیکھا جائے، تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ سونے کی اپنی اہمیت ہے، چاندی کی اپنی اہمیت ہے۔ جو کام سونا کرتا وہ چاندی نہیں کرتی، جو کام چاندی کرتی وہ سونا نہیں کرتا۔ اسی طرح پیتل، کوئلہ، گندھک، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری بھی ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے کچھ بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک لوگ ہوتے ہیں، کچھ کم صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز جو انسان کو انسان سے بہتر بناتی ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ جب تک انسان کے اندر دین کی سمجھ نہیں، اس وقت تک اس کے محض ظاہری اعمال یا ظاہری طور پر کی جانے والی کوششیں آخرت میں اس کو زیادہ فائدہ نہیں دیں گی۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ حدیث میں لفظ اذا فقہوا آیا ہے جو دین کی سمجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، محض دین کے علم کے لیے نہیں، کیونکہ علم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ پوری پوری کتابیں یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ بہت کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتی، ان کی سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو محض سطحی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کے صرف ظاہری خصوصیات کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، ان کے اندر وہ بصیرت اور فراست نہیں ہوتی۔ تو یہ بصیرت اور فراست بنیادی طور پر دین کی سمجھ دیتی ہے۔ یعنی بعض لوگ دنیاوی معاملات میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات میں انتہائی ناسمجھی کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ تو پھر ایک اچھے انسان کا معیار کیا ہو؟ تو ہمیں ہمارے دین نے اچھے انسان کا معیار دے دیا کہ دنیاوی اعتبار سے تو صلاحیتیں دین میں آنے سے پہلے اور دین میں آنے کے بعد ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے ضروری نہیں کہ ایک شخص جو مسلمان ہو یا ایک دیندار ہو یا ایک ریلیجس پرسن ہو وہی شخص زیادہ بہتر کام کرے گا، نہیں، ایک شخص کسی بھی دین میں ہو سکتا ہے اور اس کا دنیاوی طور پر اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کام کا وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز انسان کو حقیقی اور مکمل فائدے کی طرف لے جاتی ہے، صرف جزوی یا ایک صرف دنیاوی فلاح یا کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جو چیز انسان کے لیے ضروری ہے وہ دین کی سمجھ ہے، محض علم نہیں، سمجھ، فہم، جس کے مطابق پھر انسان کا عمل بدلے، انسان کے عمل میں تبدیلی آئے اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہو اور اسی طرح انسان کا تعلق اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بہترین ہو۔ جب تک کسی انسان کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں آتی انسان کی قدر و قیمت نہیں بنتی۔ اور پھر قدر و قیمت محض دنیاوی اعتبار سے نہیں، رب کائنات کی نظر میں بھی قدر و قیمت کا دیکھا جانا بے حد ضروری ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو یا دوسرے انسانوں کو محض صرف دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں کہ کون کتنا کامیاب ہے، یہ دیکھنا بھی اپنے بارے میں خاص طور پر بے حد ضروری ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے کتنے کامیاب ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتقاہم للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ایک نبی کے بیٹے تھے، ایک نبی کے پوتے تھے، ایک نبی کے پرپوتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم معادن عرب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ عربوں کے اندر کون لوگ اچھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، ہاں اصل اچھائی جب ہے جب وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بہترین انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا وہ ہم سب کے سامنے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر اس کے بعد وہ کچھ تاجروں کے ہاتھ لگے تو انہوں نے ان کو بیچ ڈالا۔ جب عزیز مصر کے پاس پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا تو عزیز مصر نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ یعنی ایک کے بعد ایک تکلیف ان کی زندگی میں تھی، لیکن یہ تمام چیزیں، یہ بظاہر پیش آنے والی ساری ہارڈ شپس ان کی قدر و قیمت کو کم نہ کر سکی۔
بلکہ جس طرح ایک کوئلہ ایک لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک ہیرا بن جاتا ہے، یا ایک خالص سونا اس وقت خالص نکلتا ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو اس کا جھاگ ایک طرف کو آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور اصل خالص چیز باقی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جتنی بھی آزمائشوں سے گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت بلند مقام عطا کیا، انہیں مصر کی حکومت عطا کی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا کہ جن بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، کبھی دوبارہ زندگی میں انہوں نے ان کے خلاف کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی لفظ ان کے خلاف زبان پر نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، تم پر کوئی بھی آج پکڑ نہیں، کوئی حساب نہیں، جاؤ اللہ تم کو بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے۔ اور پھر کبھی وہ اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرتے، کبھی کسی کے خلاف شکوہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام جو اکرم الناس ہیں، سب سے معزز انسان ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکرم الناس کا خطاب دیا۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے یا ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب انسانوں کی طرف سے ہمیں کچھ مشکل پیش آتی ہے معاملہ کرنے میں، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کا اصل معیار یہ نہیں کہ وہ کتنا ذہین ہے یا کتنا خوبصورت ہے یا کتنا مالدار ہے، اس کی اصل قدر و قیمت کس چیز میں ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ ایک شخص بظاہر معمولی شکل و صورت کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کو محض ان کی ظاہریت پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بظاہر ایک پہاڑ کے پاس سے آپ گزر رہے ہوں تو آپ کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ آپ ایک سونے کے پہاڑ کے پاس سے گزرے ہیں۔ تو انسانوں کی محض شکل و صورت دیکھ کر یا ان کی ظاہری حیت اور حالت کو دیکھ کر اندازہ نہیں قائم کر لینا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ان کے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کچھ بھی، وہ کس طرح کان کے اندر، یعنی پہاڑ کے اوپر نہیں رکھے ہوئے ہوتے یا باہر نظر نہیں آتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اندر تک جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ جب آپ کا معاملہ گہرا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر و قیمت کے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کا محض ظاہر نہیں دیکھتا، وہ ان کا باطن دیکھتا ہے، ان کو اندر سے دیکھتا ہے کہ ان کا باطن کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہمیں ظاہری چیزوں سے آگے بڑھ کر اندر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کسی کو محض اس کی ظاہری حالت پر نہیں پرکھنا، بلکہ اس کے اندر کے حسن کو ایکسپلور بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اندر کا پوٹینشل ہے اس کو باہر لانا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر مزید کچھ آپ کمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک انسان اچھا انسان ہے تو دین کی سمجھ اس کو کس طرح مزید اچھا بناتی ہے، یا دین کی سمجھ اس کے لیے ہونا کیوں شرط ہے؟ اب دیکھیے کہ اچھا انسان تو اچھا انسان ہے ہی، لیکن دین کی سمجھ اس کی اچھائی کو مزید نکھارتی ہے۔ جیسے سونا تو سونا ہے، کان کے اندر ہے، لیکن جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اچھا انسان جس کی نیچر اچھی ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کو استعمال کس طرح کرے، کہاں کرے، اور وہ بعض اوقات محض وقتی کسی جذبے کے تحت یا کسی خاص ماحول میں اچھا کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی اچھائی کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جب دین کی سمجھ آتی ہے تو انسان خواہ تنہائی میں ہو، خواہ لوگوں کے بیچ میں ہو، خواہ اکیلا ہو، خواہ سب کے ساتھ ہو، خواہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہو یا نہ پہنچا رہا ہو، خواہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا برائی کرے، وہ ہر حال میں پھر اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایک پختہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ میری رب کی نگاہ میں ہے اور وہ اس پر مجھے صلہ دینے والا ہے۔ کیونکہ دنیا بذات خود ایک مختصر سا وقت ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں، لہذا کوئی بھی کام جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے تو وہ
مستقل نہیں ہو سکتا، پائیدار نہیں ہو سکتا، یا اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کہ آخرت کو سامنے رکھ کر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں استقامت یا گہرائی آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی سمجھ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بندے کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دین کا صحیح فہم اور سوجھ بوجھ حاصل ہو۔ کسی بھی انسان کو ملنے والی نعمتوں میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں کہ انسان کو دین کی سمجھ ملے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور دین کی بنیاد صحیح سمجھ بوجھ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نیکیوں کا ذکر کیا، مگر قیامت کے روز اس کی سمجھ کے مطابق اسے صلہ دیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی کام کو اس نے کتنا سمجھ کر کیا۔ مثلا ایک اچھا انسان ہے، عبادت کر رہا ہے، مگر سمجھتا نہیں کہ عبادت کا معنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بغیر کسی سوچ کے اور بغیر سمجھ کے محض ایک ریچول کے طور پر، یا اسی طرح حج کر رہا ہے اور بس صرف آنا اور جانا ہی اس کا ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس ساری عبادت کا، تو ایسے شخص کا بھی اگرچہ فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ہر عمل کے پیچھے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس سمجھ کے ساتھ اور کس احساس کے ساتھ اور کس خیال کے ساتھ کیا گیا، یعنی اس کے پیچھے سمجھ بوجھ کتنی تھی اور اس کا مقصد کتنا جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں مجھے بہت انٹرسٹنگ 2 باتیں لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے جو اصول دیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لگا ہے کہ جو کان اور انسان کو جو کانوں سے تشبیہ دی ہے وہ بہت مجھے امیزنگ لگی ہے کہ ایک اصول دے دیا گیا۔ دوسری چیز مجھے جو بہت اچھی لگی ہے وہ یہ کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دین انسان کے پوٹینشیل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو مزید نکھارتا ہے جب اسے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے کہ ایک انسان جو اچھا انسان ہے وہ کہیں پر بھی ہے تو اچھا ہے، لیکن اس کا حسن یا اس کی اچھائی مزید نکھر جاتی ہے جب اس کی سوچ میں گہرائی آتی ہے اور اس کے کام محض دنیا کے لیے نہیں رہتے بلکہ ایک بڑے فائدے کے لیے اور ایک بڑی دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں، یعنی آخرت کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اندر جو صلاحیتیں اس نے رکھی ہیں ان کو ہم بہترین طور پر استعمال کریں، کیونکہ سونا اگر محض کان میں رہ جائے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں اور خیر ہمارے اندر ہی رہ جائے اور اس سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق دے اور انسانوں کے لیے بہترین فائدے کا بنائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ حدیث میں جو آیا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، تو اس میں جاہلیت کے اعتبار سے جو لوگ اچھے تھے یا بہترین تھے وہ کون تھے اور ان کی کیا خوبیاں تھیں، وہ کس قسم کے انسان تھے؟ جی بات یہ ہے کہ جب دور جاہلیت کا ذکر آتا ہے یعنی پری اسلامک پیریڈ، تو اس میں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عرب لوگ بالکل ایک اندھیرے میں تھے اور جہالت میں تھے اور صرف چوری ڈاکہ اور بچوں کو مار ڈالنا اور اس قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی، نہیں ان کی بالکل ایک سیاہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کوئی دوسرا پہلو نظر نہیں آتا جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ تھے، تو عموماً ہم ایک رخ تو جانتے ہیں ان لوگوں کا، دوسرا نہیں جانتے، تو وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ کے 7 نو مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم میں جاہلیت کی 5 چیزیں ہیں، یا دور جاہلیت میں ہم نے 5 چیزیں سیکھی تھیں اور ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ہم کچھ کام کرتے تھے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں تو ہم جاری رکھیں گے ورنہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا عادات تھیں، وہ کیا خصلتیں تھیں، وہ کیا چیزیں تھیں جو تم نے سیکھی یا دور جاہلیت میں پائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، الشکر عند الرخاء، خوشحالی میں شکر کرنا، والصبر عند البلاء، مصیبت کے وقت صبر کرنا،
والصدق فی مواطن اللقاء، جنگ کے وقت سچا ثابت ہونا یعنی بھاگنا نہیں میدان جنگ سے، والرضا بمر القضاء، تقدیر پر راضی رہنا یعنی جب تقدیر نافذ ہو جائے تو اس وقت پھر شکوہ نہیں کرنا، وترک الشماتۃ بالمصیبہ، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا یعنی کسی اور کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر ہنسنا نہیں اس پر، اور خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اذا حلت بالاعداء یعنی خواہ وہ تکلیف دشمنوں پر ہی کیوں نہ آئے تو دشمن کو بھی تکلیف یا دکھ میں دیکھ کر اس پر خوش نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں، ان کے اندر انبیاء کی شان ہے، کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں۔ تو حقیقت میں دور جاہلیت میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی صفات تھیں۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ اسی طرح اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے اندر بہت خیر و بھلائی تھی، لیکن جب وہ دین کی طرف آئے یعنی اسلام نے آ کر ان کے اندر کے اس خیر کو جب نکالا تو وہ معمولی انسان نہیں رہے، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دور اسلام کے بعد کس طرح پھر ہر میدان میں ترقی ہوئی، طب، ہندسہ اور کیمیا، فزیاء، یعنی سائنس کے بے شمار شعبے اور شاخیں کہ جنہیں مسلمانوں کی اس آزادی فکر اور محنت اور اس خیر کی وجہ سے ایک ترقی نصیب ہوئی، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ تو یہ سب کچھ کن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی؟ انہی کے ہاتھوں جنہیں دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کا جب پوٹینشیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلور کیا اور ان کو اچھی باتیں سکھائیں تو وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کا سبب بن گئے۔ تو یہی چیز دراصل دین کی سمجھ ہے، یعنی دین کی سمجھ بنیادی طور پر کیا چیز ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے، انسان کے اندر کے خیر کو باہر لاتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے۔ یعنی دین کی سمجھ یہ نہیں کہ آپ ایک کتاب حفظ کر لیں یا رٹ لیں یا پھر سر ہلا ہلا کے کچھ چیزیں پڑھ لیں تو آپ دین کے سمجھ والے ہو جائیں گے۔ دین کی سمجھ انسان کی گفتگو، دین کی سمجھ انسان کے معاملات اور انسان کے لائف سٹائل میں نظر آتی ہے کہ انسان ایک پروڈکٹیو اور ایک تعمیری انسان بن جاتا ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر ہاشمی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انسانوں کے پوٹینشیل کو تلاش کرنے کا کام کس کا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ کام ایک استاد کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں سے بھی خصوصاً ماں جو بالکل ابتدائی دور سے ہی بچے کے ساتھ ایک وقت گزارتی ہے اور شروع سے ہی اس کی صلاحیتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بچے کے لیے اس کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسکول، استاد، مربی، جو لوگ بھی تعلیم اور تربیت کا کام کرتے ہیں ان کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ محض انسانوں کو یک طرفہ طور پر علم دینے والے اور سکھانے والے ہی نہ ہوں، بلکہ یہ معاملہ دو طرفہ ہو، وہ ان کی تربیت کرنے والے بھی ہوں اور ان کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو ایکسپلور کر کے انہیں ایک اچھا اور بہتر انسان بننے میں مدد دیں۔ اور اس کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ یہاں پر اس حدیث میں دین کی سمجھ شرط بتائی گئی کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہاں محض دین کا علم نہیں، دین کی سمجھ، یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں جس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ دین کو باعث ہے کہ اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ دین کی سمجھ بنیادی طور پر ہے کیا چیز؟ دین کی سمجھ یہ ہے کہ انسان اپنی کوششوں کا مرکز و محور ایک رب کو بنا لے اور محض دنیا کے وقتی فائدے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنے والا ہو اور ہر حال میں خیر اور بھلائی کرنے والا ہو، خواہ اس کے ساتھ خیر نہ بھی ہو رہی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ بھی کر رہا ہو، وہ ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمیشہ ہر موقع پر ایک بہترین انسان ہو،
اس کی اچھائی کسی چیز سے متاثر ہو کر یا کسی مفاد کے لیے یا کسی وقتی اثر کے تحت نہ ہو. تو یہ ہے بنیادی طور پر دین کی سمجھ جو انسان کو ایک بہترین اور اچھا انسان بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ یہ سمجھ عطا کرے اور ہم اپنے اس دنیا کے مختصر سے وقت کو بہترین طریقے پر استعمال کر سکیں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.